رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہم 5ویں سپارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں جو موجودہ باتیں وہ ہم دیکھیں گے اور سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کیا جا سکے. یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں موجود تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مواقع سے ہوں. زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش ہے، اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں سپارے کے آغاز میں کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ تم پاک دامنی حاصل کرو، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرو، اور نہ کہ صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ کی نسل کو بڑھانا مقصود ہے. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد زیادہ ہوگی تو ہمیں رزق کون دے گا، مال و دولت کون دے گا. تو یہ بات جب تک ہمارا ایمان پختہ اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا تب تک ہم اپنی اولاد کی پرورش کے اعتبار سے اور اولاد کی نسل کو بڑھانے کے اعتبار سے کمزور رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل جو ہے وہ کم ہے. جب ہمارا اللہ پر توکل زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری اولاد کی پرورش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرمائے گا، اور وہی فرمانے والا ہے. آگے پھر فرمایا کہ گھر کا نظام کس طرح سے چلانا چاہیے. گھر کے نظام میں جو حاکم ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قرار دیا ہے، عورت کو قرار نہیں دیا. آخری فیصلہ جو ہوگا وہ مرد کا ہوگا. اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں مرد کو یعنی کہ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی میں صلح ممکن ہے. اگر ان پر عمل کیا جائے تو صلح ہو سکتی ہے آسانی سے. پہلی بات تو یہ کہ اگر عورت جو ہے وہ مرد کے حکم کی فرما برداری نہ کرے تو مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو پیار سے محبت سے سمجھائے کہ یہ کام دین اسلام کے خلاف ہے. دین اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے آپ اس کے مخالفت کر رہی ہیں دین اسلام کے احکامات کی، تو اس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر وہ پیار اور محبت سے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مان رہی تو اپنا بستر اپنی بیوی سے الگ کر لے، یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس جانا چھوڑ دے، اس سے ہم بستری کرنا چھوڑ دے، اس سے اپنا رخ موڑ لے یا اپنے کام خود کرے. اگر وہ پھر بھی اول تو وہ ان دو باتوں پر مان جائے گی اگر وہ نیک بیوی ہوگی تو. اور اگر اس کے اندر کچھ سرکشی پائی جائے تو تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اتنا ڈانٹا جائے کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر ان کے بعد بھی وہ نہیں مانتی پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ مرد کے خاندان میں سے ایک فرد اور عورت کے خاندان میں سے ایک فرد جو صاحب رائے ہوں، جو صلح کروانے کی نیت سے بیٹھیں تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جا کے طلاق والا معاملہ آتا ہے. ہمارے ہاں معاشرہ میں جو سوشل میڈیا ٹی وی ڈرامے پر استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں، ان میں پہلا کام ہی طلاق سے شروع ہوتا ہے، کہ طلاق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چند احکامات سکھائے ہیں. پھر اجتماعی زندگی میں حق، عدل اور انصاف اور مساوات کا دین ہے. اس کے اندر تمام کے تمام کے حقوق برابر ہیں. عدل کا مطلب ہے کہ جس کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کی جائے، دستیاب کی جائے. یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ صرف اور صرف ضرورت کی چیز، خواہشات کی نہیں. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے. ہمیں زندگی کے تمام مواقع پہ، تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے. اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان سے ہدایت اور رہنمائی لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اگر دین اسلام ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس کا پیغام بھی پہنچتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان والے کم از کم نہیں ہیں. ایمان ہمارا پختہ نہیں ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے، اور آخرت میں ہم پھر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئے تھے، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی. پھر آگے جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے کہ جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، خاص طور پر امت مسلمہ کے فوجیوں کو، جو جنگجو ہیں، جو حکومتی سطح پر
اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو سکیں، اور وہ لیکن نہیں کھڑے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کہ تمہیں میں نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، ایک نہ ایک دن سب نے مرنا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا جرنیل ہو، چاہے جتنا بڑا فوجی ہو، جتنا بڑا مال و دولت والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت کر دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنگ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاد سے اس لیے ڈرتے ہو کہ تمہیں موت آ جائے گی، اگر تم بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑے بڑے محلات میں بھی رہتے ہو، موت تو انسان کو وہاں پر بھی آئے گی، موت سے کوئی بھی شخص نہیں بچ سکتا، تو موت کے خوف سے جہاد کو ترک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے قتل، جو کسی سے عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر اگر قتل ہو جاتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے توبہ کرنے پر، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ارادتاً یہ کسی کا قتل کرے اور مومن کے قتل کو جائز سمجھے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ہجرت بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ تمام تر گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی شخص اگر کسی کافر ملک میں رہ رہا ہے جہاں کفر کا نظام ہو، جیسے مغربی ممالک ہیں، جو لوگ پیسہ کمانے وہاں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں وہ دین اسلام پر مکمل عمل نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ مواقع بھی موجود ہیں کہ وہ اپنے اسلامی ملک میں آ سکیں، لیکن وہ نہیں آتے، تو اگر وہ شخص وہاں مر جائے تو وہ ایک قسم کی جہالت کی موت مرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر آگے عدل و انصاف کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق میں فیصلہ فرمانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ عدل اور انصاف کے معاملے میں کسی کی بھی طرفداری، چاہے مسلمان بھی، اس کی بھی طرفداری جائز نہیں۔ عدل اور انصاف کے معاملے میں جو حق اور سچ بات ہو، چاہے وہ انسان کے اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا دوست احباب کے خلاف، حتیٰ کہ انسان کے اپنی ذات کے بھی خلاف ہو، عدل اور حق پر مبنی بات، تو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ انسان سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور پھر آگے پھر فرمایا کہ میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، اور مرد بھی اصلاح چاہے، یہ نہیں کہ مرد یہ کہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے اور وہ بیوی پر ظلم ڈھائے، ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر آگے پھر منافقین کو وعید سنائی ہے۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں نماز میں سستی تو نہیں کرتے۔ منافقین کی دین جو باتیں ہیں ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جو کوئی بھی شخص اپنی ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر منافق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے یا نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، جب کسی سے اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو زندگی ہے ہمارے پاس، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں یہ زندگی گزار دی، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خاطر۔ جہاد کا مقصد بھی یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر جہاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ آج پوری امت مسلمہ، خاص طور پر پاکستان کے مسلمان، چاہے وہ فوجی ہوں یا حکمران ہوں یا مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہوں، وہ جب جہاد سے، جدوجہد سے، دین اسلام کو پھیلانے کے اعتبار سے جب وہ منہ موڑیں گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت و رسوائی پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے نئی امت مسلمہ، نئی نسل تک اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔